الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم بیٹے، آج آپ کے موضوعات مطالعہ میں جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہجرت و جہاد کا حصہ اول ہے۔ بیٹے اس سبق میں ہم آپ کے انشائیہ طرز کے سوالات پڑھیں گے۔ اس سبق کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ جو سبق ہجرت و جہاد ہے اس میں سے مختصر سوالات اور انشائیہ طرز کے سوالات بورڈ کا حصہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے میں سبق کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہجرت کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو یہ ہجرت کے لغوی معنی بتا دوں۔ ہجرت کے لغوی معنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اب اسلام میں ہجرت کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہونا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں اور برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں۔ مثلاً جس طرح کفار مکہ کے ظلم و ستم مسلمانوں پر بے حد بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اب دیکھیں یہاں سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 97 سے 100 دی گئی ہیں نیچے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین توفاہم الملائکۃ، یہاں سے لے کر وکان اللہ غفور الرحیم، یہاں تک یہ آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ نیچے اس کا ترجمہ یہاں سے ہے، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، یہاں سے لے کر اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سورہ نساء کی آیات ہیں۔ اور نیچے دیکھیں وہ آپ کو سورہ نخل کی آیت نمبر 41 اور 42 بتاتے ہیں، جو شروع یہاں سے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد، یہاں سے لے کے وعلی ربہم یتوکلون، یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑا، یہاں سے لے کر ترجمے میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آگے وہ سورہ نخل کی آیت نمبر 110 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ان ربک للذین ہاجروا، یہاں سے لے کر لغفور الرحیم، یہ سورہ نخل کی آیت نمبر 110 ہے۔ ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، یہاں سے لے کے آگے تک۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو ہجرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ہجرت کی شرائط بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی جائے، پہلی شرط ہے۔ پھر اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہجرت کی جائے، پھر دین کی دعوت و اشاعت کے لیے ہجرت کی جائے۔ یہ ہجرت کے احوال میں یہ سارا کچھ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، آگے سبق کے اگلے حصے پہ چلیں۔ یہ دیکھ لیں، یہاں پر آپ کو دوسری آیات بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے، اس کا بھی حصہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اس کا حل جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے سلوشن سے بھی ایک دفعہ دکھا دوں گی۔ ہجرت کے بعد بیٹے وہ جہاد کی بات کرتے ہیں آپ سے باب میں۔ جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لفظ جہاد جو ہے وہ جوہد سے نکلا ہے، جس کے معنی محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ اگر میں اسلام میں اس کی بات کروں تو کہتے ہیں اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور اثار کرنا، نیز اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کر دینا اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حقیقی حاکم جاننا اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ جہاد کی تعریف آپ کو بتا دی میں نے۔ آگے دیکھیں وہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کو بارے میں، کہتے ہیں جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ پھر وہ جہاد کی نیچے آپ سے قسمیں بتا رہے ہیں کہ جہاد کس کس چیز سے کیا جا سکتا ہے۔ جو سب سے بڑا جہاد ہے بیٹے وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ جہاد اکبر جو ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ پھر جہاد بالسیف ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے۔ جہاد کی یہ قسمیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آگے آیت دیکھ لیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا، یہاں سے لے کر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، یعنی محنت و تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے دیکھیں بیٹے وہ یہ جہاد کی اقسام آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا لانگ کوسچن یہاں سے بن رہا ہے۔ جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ جہاد کی
किस में वो आपसे यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। ये सब आपकी किताब के ऊपर मौजूद होगा। मैं एक दफ़ा आपको आपका सलूशन भी दिखा देती हूँ। ठीक है बेटे, ये देखें यहाँ पे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। मैं इसका हल आपको एक दफ़ा आपके सलूशन बुक से दिखाती हूँ। बेटे, जब आप सब बच्चे अपनी सलूशन बुक पर आओगे तो यहाँ पर देखें ये सबक हिजरत और जिहाद आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर इसके इंशाइया तर्ज के सारे सवालात का हल जो है वो पॉइंट्स के साथ मौजूद है, आयात के साथ मौजूद है, आयात के तराजिम के साथ मौजूद है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, आप चाहें तो इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपके पास ये किताबें अभी तक मौजूद होंगी। जब आप आगे जाओगे बेटे, ये देखें इस सवाल का बाकिया हिस्सा आपके पास मौजूद है। ये पूरा सवाल जो है वो आपके सामने तैयार है। आपने इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेना है और यहाँ से इसको आपने याद भी कर लेना है। ये सारा बेटे आपके जो पीटीबी की बुक से मैंने अभी पढ़ा है, ये सारे आपके पीटीबी की बुक से ही हल है। बस यहाँ पर आपके पास निकात की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में ये सवाल दिया गया है। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे। ठीक है, मैं यहाँ से आपको इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ। आपने इसको यहाँ से तैयार कर लेना है। ये आपका सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और एक इजाफ़ी सवाल जो है वो नीचे आपको दे दिया गया है। ये पूरा आपका बाब इंशाइया तौर पर तैयार है। बड़े इस सबक का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों सवालात आपने याद करने हैं, लेकिन जो लिखना है वो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 1, 3, 5 आप लिखेंगे, बाकी सारा सबक आपने याद करना है। ठीक है जमात, हम शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।